بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خطرناک الارمنگ سماجی مسئلہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، شو بازی ہماری رگ رگ میں سما چکی ہے۔ ہم کوئی دین کا بھی کام کریں، جب تک اس میں ڈھول ڈھمکا نہ ہو، شو بازی نہ ہو اور آپ کا اس میں کوئی مطلب اس طرح آپ نمایاں بن کر سامنے نہ آئیں، ہم وہ کام ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے پانی کی سبیل لگانی ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس پر بہت بڑا کر کے اپنا نام کنندہ کرائیں، پیتل کی ایک پلیٹ لگائیں۔ اگر کسی ایم این اے ایم پی اے نے ایک سڑک حکومت کے خرچے سے، حکومت کے فنڈ سے بنا دی ہے تو وہ ایسا اس پر اپنا وہ ایک سنگ میل بنا کر وہ ٹھکواتا ہے اپنا نام کہ آنے والی حکومت کو اگر وہ توڑنا پڑے تو جب تک ریزہ نہ کرے وہ نام نہ اس کا وہاں سے ٹوٹے۔ اسی طرح آپ خیرات کرتے ہیں تو اس کی نمائش کرتے ہیں، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی نمائش کرتا ہے۔ آپ نے کیا وہ تصویر نہیں دیکھی کہ وہ جعلی قسم کی جو بنی ہوتی ہیں، یہ ٹھگی پروگرام کے تحت این جی او کسی غریب عورت کو 10 کلو کا توڑا آٹا کا دینے کے لیے 20 ہاتھ اس کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں کہ ان کو فوٹو اس میں آ جائے۔ ملک کی معیشت کدھر جا رہی ہے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں ماہرین تو بڑے بڑے اندازے لگائیں گے، جی امپورٹ کم کر دو تو ایکسپورٹ زیادہ کر دو، یہ ہو کر دو، فلاں کر دو، بڑی بڑی ٹرمنالوجی عجیب و غریب بیہودہ قسم کے سما کریں گے، جھوٹے جو ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ غیر ترقی اخراجات جو ہیں ان کو 100% سے 20% پہ لے آئیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات کی بڑی مشہوری کر دی ہے کہ جو نواز شریف جب آتا کوئی چائے پینے آتا تھا تو اس کو پھر ساتھ 10-15 لوازمات پہ رکھے جاتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا، تو ناشتے میں پاوے بھی ہوتے تھے، ناشتے میں کھدیں بھی ہوتی تھی، یہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا۔ اور یہ عمران خان جناب یہ آئے ہیں ہمارے رہنما اور ہمارے بہت بڑے ماشاءاللہ ریفارمر آئے ہیں، وہ جناب چائے کے ساتھ صرف بسکٹ دیتے ہیں۔ جو انہوں نے جب اپنی پارٹی کا اکٹھ کرتے ہیں تو 1 ڈش ہوتی ہے، وہاں پہ مٹر والے چاولوں کے ساتھ مرغی بنی ہوتی ہے۔ یار کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ خدا کے غضب سے ڈرو۔ کیا یہ چیزیں تم اپنے گھروں میں کرتے ہو؟ کیا جو ہمارے ایم این اے ایم پی ہیں ان کے ڈیروں پہ یہ اس طرح کے کھانے پکتے ہیں؟ ان کی شادیوں میں یہ کچھ پتا 50 قسم کے لوازمات ہوتے ہیں ان کے بچیوں کی شادی میں، اور جو ڈیکوریشنیں ہوتی ہیں اور جو اور ہوتے ہیں وہ خدا کی پناہ مجھے ضرورت نہیں، آپ کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں 30% جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ ناجائز ہے، یہ ماہرین کا فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی کتوں کی غذا نہیں نکالی گئی، نہ اور بہت سی چیزیں، بے عجیب طرح کے پھل جو اس ملک میں شاید 15 روپے کلو بھی نہ بکتے ہوں، ہمارے یہاں وہ 500-600 روپے کلو جناب وہ اس میں مومی کاغذ میں لپیٹ کے بیچے جا رہے ہیں، اور لکھا ہوتا ہے فلاں ملک کا یہ پھل ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا وہ نام ہے، اور صرف ہم سٹیٹس سمبل کے لیے وہ اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ جب مہمان آیا تو ان کے آگے رکھیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ شو بازی ہماری دینی مجالس میں در آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نعت کی محفل ہوتے کس طرح نوٹ لٹائے جاتے ہیں، کس طرح ڈھیر لگائے جاتے ہیں نوٹوں کے، اور کیسے ناچ گانوں پر ہم وقت ضائع کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، لائٹنگ پہ ضائع کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہندو معاشرہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، شاید یہی ان کے سروائیول کا راز بھی ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2 لاکھ فلپینو موجود ہیں۔ یہ فلپین کی عورتیں ہیں جن کو $1500 فی کس یعنی قریباً 1,60,000 روپے فی کس تنخواہ دی جاتی ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ جن یہ وی آئی پی گھرانوں میں ہوں وہاں پہ یہ انگریزی قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، ان کے بچوں کو انگریزی زبان جو ہے وہ سکھائی جائے، ان کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ یہ یورپی انداز میں کریں، ان کے بچوں کے اللے تللے جو ہیں وہ
اس طرح پورے کیے جائیں کہ ایسا لگے کہ جیسے یہ کوئی بیرونی ملک کے بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہی نہیں ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ یہ 2 لاکھ فلپینو جو ہیں کام کرتے ہیں، $1500 فی کس کی تنخواہ ہے، یہ سالانہ $30 کروڑ بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ $30 کروڑ جو ہے نا، یہ 50 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں، جو ہم صرف شو بازی کے لیے، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہمارے گھر میں ایک غیر ملکی عورت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، صرف دکھانے کے لیے ہم دوسروں کو یہ بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں تو لاہور میں رہتا ہوں، آپ یہ جائیں پوش علاقوں میں تو آپ کو اس طرح کی حرکتیں نظر آئیں گی۔ شاپنگ، بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں ان علاقوں کے جائیں تو جو فیملی اترے گی، ساتھ ایک فلپینی عورت ہوگی، اور بچے کو جناب انہوں نے بڑے عجیب و غریب انداز میں اس کو وہ الٹی سیدھی انگریزی جو جتنی فلپینوں کو آتی ہے اتنی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم اس دوڑ میں آخر کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ کہاں تک؟ آپ کبھی کسی MPA کے بیڈ روم میں جائیں اور اس کے سنگھار میز پہ رکھی ہوئی خوشبو کی، پرفیوم کی شیشیوں کو گنیں، ان کے نام لکھیں اور بازار میں آ کے ان کی قیمت لگائیں، آپ کی حیرت گم ہو جائے گی، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یہ خوشبوؤں پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، کپڑوں پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور ٹکے کا کام نہیں، ٹکے کی اوقات نہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کو ان کے جو فرض کیا برسر اقتدار پارٹی ہے، میاں نواز شریف سے تو میرا خیال 10 سال بعد کسی MP کی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی۔ اتنے حیثیت ان بیچاروں کی یہ ہے کہ سوائے یہ 2-3 ان کو نوکریوں کا لالچ دیا جاتا ہے، ایک آدھا کوئی اور موقع ملتا، اور کرپشن کے کھلے مواقع ان کو دیے جاتے ہیں کہ لوٹ مار کرو، آدھا سانو دیو، آدھا آپ رکھو، سیدھی بات ہے۔ ان کے للے تللے جو ہوتے ہیں حکمرانوں کے، ان کے خرچے مرچے یہ سب یہی پورے کرتے ہیں۔ میں پیچھے سردار سکندر یاد کا وہ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ نواز شریف تو کسی کے ہاتھ میں اگر گھڑی اچھی پہنی ہو تو وہ بھی اتروا لیا کرتا تھا کہ مجھے دے دو۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا ہے، آپ کو یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، مل گئی ہوگی، کس طرح انہوں نے ایک گاڑی امپورٹ کی تھی جو ان کا استحقاق تھا بطور صدر آزاد کشمیر، ایک گاڑی امپورٹ کی تھی جو انہیں بالآخر میاں صاحب کے حوالے کرنا پڑی تھی، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچ گئی تھی اور انہیں یہ گاڑی پسند آ گئی تھی۔ یہ انجن ہے، ان کو یہ اپنی اتنا سیاسی زبان میں جو مروجہ ان کی گندی غلیظ سیاست، اس میں ان کو انجن کہتے ہیں۔ یہ میاں فیملی کا کمال یہ ہے، انہوں نے ایک انجن ڈھونڈنا ہوتا ہے جس کے پیچھے بھی ڈبے لگا دیتے ہیں باقی سارے، اور گاڑی چھکا چھک چلتی چلی جاتی ہے، اور یہ جناب موجے لیتے ہیں، مفت کے جھوٹے لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ یہاں دیکھ لیں لڑ کے پاگل ہو گئے ہیں، دن رات گالی گلوچ، مار دھاڑ، چور ڈاکو کے تانے، یہ وہ، اور ہوگا کیا؟ ڈیل جب ہو جائے گی تو میاں صاحب اس طرح فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے، جہاز میں جناب بزنس کلاس میں بیٹھ کے ٹانگیں چوڑی کر کے تشریف لائیں گے، اور اگلے مرتبہ چوتھی مرتبہ پھر وزیر اعظم بن جائیں گے، یا زرداری جو ہے اچانک اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، بن جائے گی۔ ان کی تو وہ جو داشتیں ہیں یار، وہ روز رائس خرید رہی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ جو 5 ملین وہ $5 لاکھ جو گرل ہے، ڈالر گرل جو ہے، اس نے روز رائس خریدی ہے، اور وہ اس طرح شکریہ ادا کرتی ہے، توبہ توبہ، جیسے پتہ نہیں کیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، میں کہتا ہوں کہ جیسے اس نے کوئی تبلیغی مرکز جوائن کر لیا ہے، اس طرح شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے گندی غلیظ کمائی سے، حرام کی کمائی سے روز رائس خرید لی۔ وہ کہہ رہی تھی میری خواہش تھی کہ میں روز رائس رکھوں۔ جس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا $5 لاکھ لے جانے کے جرم میں، اور پکڑنے والے کو قتل کروانے کے جرم میں، آپ کو پتا ہے جس کسٹم انسپیکٹر نے اس کو پکڑا تھا اس کو انہوں نے گولی مروا دی تھی، اور ٹگا اس کی قیمت نہیں پڑی بیچارے کی۔ یہ درندے ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ غیر ملکی سگریٹ اور غیر ملکی خوشبوئیں، غیر ملکی سنگار، فروٹ اور پانی پینے والے اپنے گھروں میں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ بے غیرت لوگ ہیں، یہ حکمرانی ان کا حق نہیں ہے۔
بس جو انہوں نے لوٹ لیا خدا را. اب آپ خود بھی سوچیں نا, اپنے مستقبل کو سوچیں. دنیا اب وہ نہیں رہی بھائی. اتنے مسائل دنیا کے بڑھ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سال کے شروع میں جو رپورٹ UN کے فوڈ پروگرام کی طرف سے آئی تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ اس سال میں ایسا قحط پڑے گا کہ لوگ کوفے والا قحط بھول جائیں گے. ایسا قحط پڑے گا یہاں پہ, شام کا قحط بھول جائیں گے. اس طرح کا قحط پڑے گا. خوراک کی کمی دنیا میں ہونے جا رہی ہے, اور ہم یہ 2-2 لاکھ فلپینی عورتوں کو اپنے بچوں کی ٹریننگ کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں, اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.